الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 5 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ تزکیہ و تطہیر کی سورہ ہے۔ میں اس سے پہلے یہ عرض کر چکا کہ اس باب کی پہلی دونوں صورتوں میں قریش کو انذار کیا گیا ہے۔ دعوت کی ابتدا سورہ انعام سے ہوئی، پھر وہ انذار عام کی صورت میں اعراف تک پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ اس کے بعد یہ دو صورتیں ہیں، ان میں سے سورہ توبہ جو آخری سورہ ہے اس میں فیصلہ سنایا جانے والا ہے۔ فیصلے سے پہلے تیاری اور تزکیہ و تطہیر یہ موضوع ہے۔ تزکیہ و تطہیر دونوں اعتبارات سے ہوتا ہے۔ ایک اس سے کہ جو لوگ صحابہ کرام کی صورت میں اس وقت موجود ہیں ان کو دین بتایا جائے، اس کی صحیح تعلیم دی جائے، ان کے ہاں اگر اخلاقی لحاظ سے کوئی چیز قابل اصلاح ہے تو اس کی اصلاح کی جائے، اور اللہ تعالیٰ جو پاکیزگی سیرت میں، کردار میں، رویوں میں، اخلاق میں، علم میں، اعمال میں دیکھنا چاہتا ہے وہ واضح کی جائے۔ اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کی جماعت کو آخری اقدام سے پہلے منافقین سے پاک کر دیا جائے۔ یعنی یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں، ان دونوں کو سامنے رکھیے۔ پوری سورہ میں یہی زیر بحث ہے۔ اس کی تمہید یہاں سے اٹھائی تھی کہ اس وقت جو مسلمانوں کے رویوں میں خرابیاں سامنے آئیں، پہلے انہی کو دیکھ لیا جائے۔ مال غنیمت کے بارے میں جو نزاع پیدا ہوئی، اس سے جس کمزوری کا اظہار ہوا، اس کے بارے میں ایک واضح بات کر کے لوگوں کے سامنے یہ معیار رکھ دیا گیا کہ سچے اہل ایمان کو اس طرح کے موقعوں پر کیا رویے اختیار کرنے چاہیے۔ اب ایک دوسری بات کو لیا ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ ارشاد فرمایا ہے اسی طرح کی صورت اس وقت پیش آئی تھی جب تمہارا پروردگار تمہیں ایک مقصد کے ساتھ تمہارے گھر سے نکال لایا۔ یعنی ایک تو جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد، جنگ بدر پر تبصرہ ہے اس میں، جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد مال غنیمت کے بارے میں جو نزاع پیدا ہوئی وہ تم نے دیکھ لی، اور یہ صورتحال جنگ کے لیے نکلنے سے پہلے بھی پیدا ہوئی تھی۔ یعنی ایک کمزوری کا اظہار جنگ کے بعد ہوا، اس کو پہلے بیان کیا، اور ایک کا اظہار جنگ سے پہلے ہوا تھا۔ اس کا تعلق مسلمانوں میں چند لوگوں ہی سے تھا یا ایک گروہ ہی سے تھا، لیکن دونوں پہلوؤں سے تطہیر مقصود ہے۔ وہ لوگ بھی الگ ہو جائیں یا اپنی اصلاح کر لیں، اور مسلمانوں کو بھی، صالح مسلمانوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس مرحلے میں ان سے کس سیرت و اخلاق کی توقع کرتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ کما ہے، یہ شروع ہو رہی ہے بات کما اخرجک۔ اصل میں لفظ کما ہے، یہ واقعے سے واقعے کی مماثلت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ یعنی ویسے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے کہ، لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو چیز کے مماثل قرار دیا جاتا ہے، کبھی پوری بات کو پوری بات کے، یا پورے واقعے کو پورے واقعے کے۔ تو یہاں دوسرا پہلو ہے۔ اس صورت میں اس کا مشبہ اور مشبہ بہی متعین الفاظ کے اندر نہیں ہوتا۔ یعنی اب یہاں جب یہ بات شروع کی ہے، پیرا شروع ہو رہا ہے کما جیسے کہ، تو اس میں کس طرح یہ پیچھے کوئی لفظ میں بیان نہیں ہوا، بلکہ اس سے مراد پورا واقعہ ہے جو پیچھے بیان ہو گیا۔ یعنی جس طرح کی صورتحال مال غنیمت کے بارے میں پیدا ہوئی، اسی طرح کی صورتحال اس وقت بھی پیدا ہوئی تھی۔
بلکہ بحیثیت مجموعی واقعے کے اندر ہوتا ہے، یعنی اس کا مشبہ اور مشبہ بہی الفاظ میں تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں بھی یہی صورت ہے۔ اوپر مال غنیمت سے متعلق نزاع کا ذکر ہوا ہے، اسی طرح کا ایک معاملہ جنگ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے پیش آیا تھا۔ تزکیہ و تطہیر کی ضرورت سے قرآن نے اسے بھی ساتھ ہی موضوع بنا لیا ہے، یعنی پہلے ایک واقعے کو لیا، وہ جنگ کے بعد پیش آیا تھا، پھر اسی کے مماثل ایک دوسرے واقعے کو لیا جو جنگ سے پہلے پیش آیا تھا۔ اسی طرح کی صورتحال اس وقت پیش آئی تھی جب تمہارا پروردگار تمہیں ایک مقصد حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکال لایا۔ مقصد حق کے ساتھ، من بیتے کا بالحق، مقصد حق سے کیا مراد ہے؟ میں نے لکھا اس کی وضاحت آگے فرما دی ہے، یعنی یہاں تو صرف یہ کہا ہے کہ مقصد حق کے ساتھ نکال لایا تھا، آگے جب پڑھتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مقصد حق تھا کیا۔ اس کی وضاحت آگے فرما دی ہے کہ وہ مقصد حق یہ تھا کہ حق کا بول بالا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کی جڑ کاٹ دی جائے، یعنی اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے جو دینونت یا جزا و سزا برپا ہوتی ہے وہ زمین کو اس فساد سے پاک کر دیتی ہے جو اللہ کے رسول کے منکرین برپا کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمایا ہے کہ ان کے استحصال یا ان کو سزا دینے سے جو چیز اللہ کے پیش نظر تھی وہی اس سارے واقعے میں مقصد تھا، یعنی مقصد کوئی محض جنگ کرنا نہیں تھا، مقصد کوئی مال غنیمت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ بہت بڑا مقصد تھا کہ اب وہ لوگ کہ جنہوں نے خدا کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود انکار کر دیا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے سچائی کا ساتھ دیا ہے، حقیقت کو قبول کیا ہے، کسی اراد میں مبتلا نہیں ہوئے، ان کے لیے سرفرازی کا فیصلہ کیا جائے۔ اس کی وضاحت آگے فرما دی ہے کہ وہ مقصد حق یہ تھا کہ حق کا بول بالا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کی جڑ کاٹ دی جائے۔ اس سے قرآن نے ان روایتوں کی تردید کر دی ہے جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اس تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے تھے جو ابو سفیان کی سربراہی میں شام سے واپس آ رہا تھا۔ ہمارے ہاں جو سیرت میں، تاریخ میں روایتیں بیان کی گئی ہیں وہ بالکل ایک دوسری تصویر پیش کرتی ہیں۔ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کرنا یا حق کا بول بالا کرنا یا قریش کو ہزیمت دینا یہ مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ مہاجرین جو مدینے میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے اور اب بالکل بھوکے ننگے ہو رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اور تجارتی قافلے میں ظاہر ہے کوئی لشکری تو نہیں ہوتے یا ان کے پاس کوئی بہت اسلحہ بھی نہیں ہوتا، کچھ لوگ حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ خیال ہوا کہ اگر ہم 200-300 لوگ جا کے حملہ کر دیں تو مال لوٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہمارے ہاں تاریخی روایات سے یہ تصویر سامنے آتی ہے۔ قرآن مجید نے جب بات شروع کی ہے تو پہلے ہی یہ بتا دیا ہے کہ مقصد یہ بالکل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، یعنی یہ پہلا لفظ بولتے ہی آگے وضاحت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ ابتدا ہی سے قریش کی ہزیمت پیش نظر تھی، یعنی کوئی قافلہ لوٹنا پیش نظر نہیں تھا، نہ کوئی اس طرح کا معاملہ کبھی اللہ نے اپنے ایمان والوں سے تقاضا کیا۔ ابتدا ہی سے جو چیز پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ قریش کو اب ان کے کیے کا مزہ چکھا دیا جائے۔ وہ روز جس عذاب کی دعوت دے رہے ہیں اب اس کی ایک جھلک ان کو دکھا دی جائے۔ واضح کر دیا ہے کہ ابتدائی سے قریش کی ہزیمت پیش نظر تھی اور نکلنے کی ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی تھی، یعنی یہ معاملہ یوں نہیں تھا کہ لوگوں نے کوئی فیصلہ کیا تھا، مہاجرین نے خیال کیا یا کسی اور نے کیا۔ نکلنے کی ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی تھی، اور اس لیے ہوئی تھی تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے۔ یہ ظاہر ہے
یہ چیز ظاہر ہے کہ کسی تجارتی قافلے کو لوٹ لینے سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہاں سے بات شروع کی ہے۔ اسی طرح کی صورت اس وقت پیش آئی تھی جب تمہارا پروردگار تمہیں ایک مقصد حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکال لایا۔ اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ قافلہ لوٹنے کا ارادہ تھا، جبکہ صورتحال کیا تھی؟ یجادلونک فی الحق کے بعد ما تبینہ، اور مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، یعنی معاملہ الٹ تھا بالکل۔ اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ قریش کے لشکر کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو، اور ایک گروہ اس کے بالکل برخلاف دوسرے راستے تلاش کر رہا تھا۔ ان کو یہ بہت ناگوار تھا کہ ایسی زوردار صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس میں ایک بڑے مارکے میں اترنا پڑے، اور مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ وہ اس مقصد حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے، اس کے باوجود کہ ان پر وہ اچھی طرح واضح تھا، یعنی وہ یہ جانتے تھے کہ کیا چیز ہے۔ من بعد ما تبینہ، یعنی جب کہ ان پر یہ واضح ہو گیا ہوا تھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا پیغمبر کیا چاہتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا گروہ، یہ میں نے عرض کیا کہ ایک اخلاق کی تطہیر اور دوسرے خود مسلمانوں کی جماعت کی تطہیر، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، اور مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ وہ اس مقصد حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ۔ اب ان کی صورت کیا بن گئی تھی اس گروہ کی؟ فرمایا کأنما یساقون الی الموت، ان کا حال یہ تھا گویا آنکھوں دیکھے موت کی طرف آنکے جا رہے ہیں، یعنی انہیں یہ اس وقت معلوم تھا، جو لوگ قافلے کو لوٹنے کی باتیں کر رہے تھے انہیں یہ معلوم تھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، انہیں یہ معلوم تھا کہ اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے، اور انہیں یہ معلوم تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول جو کچھ چاہتے ہیں وہ موت کے منہ میں جانا ہے، اس سے وہ واقف تھے۔ اس میں چند چیزیں ہیں، ان کو سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا گروہ تھا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی مسلمانوں کے اندر سے ایک چھوٹا سا گروہ تھا جس کو یہ بات بڑی ناگوار تھی کہ یہ ہمیں کس جگہ پر اتارا جا رہا ہے۔ آیت میں فریقن کا لفظ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں تھی جن پر یہ دیکھ کر دہشت طاری ہو رہی تھی کہ پیش نظر تجارتی قافلہ نہیں بلکہ قریش کا لشکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لشکر کی سرکوبی کے لیے مدینے سے نکل رہے ہیں۔ یعنی انہیں یہ معلوم تھا کہ معاملہ یہ نہیں کہ ادھر جانا ہے اور ایک آسان سا ہدف ہے اور مال لوٹ کے واپس آ جانا ہے، وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا قصد کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ اپنے سامنے گویا موت کو دیکھ رہے تھے۔ تاہم یہ گروہ اتنا قابل لحاظ ضرور تھا، یعنی فریقن کا لفظ عربیت کی روح سے یہ تو بتاتا ہے کہ گروہ کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا مسلمانوں میں، لیکن اتنا قابل لحاظ ضرور تھا کہ مسلمانوں کی جماعت کے تزکیہ و تطہیر کے لیے اس کا رویہ زیر بحث آیا، یعنی اتنے لوگ بہرحال تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس پر بحث کر کے اس کی غلطی واضح کی ہے، اور مسلمانوں کی جماعت کو آئندہ جو مراحل درپیش ہونے والے ہیں اس طرح کے گروہوں سے اس کو پاک کرنا چاہا ہے۔ وہ اس مقصد حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے، اس کے باوجود کہ وہ ان پر اچھی طرح واضح تھا۔ ان کا حال یہ تھا کأنہم یساقون الی الموت وہم ینظرون، ان کا حال یہ تھا کہ گویا آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، یہ ان کی صورتحال تھی۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ یجادلون کا آیا ہے، یعنی وہ جھگڑ رہے تھے، اس پر نزاع کر رہے تھے، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے وہ لفظ ہے یجادلونک۔ اس کے معنی یہاں بلطائف الحیل مخاطب سے اپنی بات منوانے کے ہیں، یعنی اس جھگڑے کی نوعیت یہ نہیں تھی کہ وہ دو بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کر رہے تھے، بلکہ طرح طرح کے استدلالات سے معاملے کا رخ یا ارادے کی سمت کو بدل دینا چاہتے تھے۔
تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی ظاہر کچھ کرتا ہے، مقصود کچھ ہوتا ہے، بات کوئی اور کہتا ہے لیکن ہدف کوئی اور چیز بن رہی ہوتی ہے۔ تو اسی کو ہمارے ہاں کے محاورے میں بلطائف الحیل کہتے ہیں، یعنی ایسے کچھ بہانے سامنے رکھ دیے جائیں جس سے بات کا رخ یا معاملے کا رخ تبدیل ہو جائے۔ مدعا یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا ان پر واضح تھا کہ آپ لشکر ہی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ موت کے خوف سے آخر وقت تک سخن سازی کرتے اور زور لگاتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو قائل کر لیں کہ لشکر کے مقابلے میں جانے کے بجائے قافلے کو لوٹنا زیادہ قرین مصلحت ہے، یعنی کچھ مسالے، کچھ فوائد وہ بیان کیے جا رہے تھے۔ اس سے مسلمانوں کی اقتصادی حالت کو سنبھالنے میں بہت کچھ مدد مل سکتی ہے۔ یعنی مدینہ میں چونکہ وسائل بہت کم تھے، کچھ باغات، کچھ کھیتی باڑی، ادھر تو زیادہ بھیڑ میں چرانے کا بھی رواج نہیں تھا، تو اس لیے یہ خیال تھا ان کا کہ اس وقت چونکہ مسلمانوں کی معاشی حالت بہت خراب ہے اور مہاجرین کے آنے کا بھی ایک بار اس بستی پر یا چھوٹی سی حکومت پر پڑ رہا ہے، تو یہ قافلہ اگر لوٹ لیا جائے، اس میں کافی مال تجارت آ رہا ہے، تو اس میں کچھ خوشحالی ہو جائے گی، کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کی مختلف چیزیں وہ بیان کر رہے تھے اس وقت۔ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کس طرح تردید کر رہا ہے اس معاملے کی، اور ہمارے ہاں جو تاریخ کی یا سیرت کی کتابیں ہیں اور روایات ہیں، ان میں کوئی شائبہ بھی قرآن مجید کے اس بیان کا نہیں ملتا۔ وہ ایک بالکل دوسری کہانی سنا رہے ہیں، اور وہی سنا رہے ہیں جو در حقیقت یہاں کا ایک چھوٹا گروہ اس وقت رسول اللہ سے منوانا چاہ رہا تھا۔ یعنی قرآن کی تصویر بالکل اور ہے اور روایتوں کی تصویر بالکل اور ہے۔ اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، ان کا حال یہ تھا کہ گویا آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ اب قرآن نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ موقع ان کے لیے پیدا کیسے ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یا اللہ کا پیغمبر اگر یہ کہہ دیتے پہلے ہی مرحلے میں کہ قریش کا لشکر آ رہا ہے اور اس کا مقابلہ کیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ سخن سازی کی گنجائش ختم ہو جاتی۔ ایسا نہیں ہوا۔ یعنی ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک رویا سنایا اور یہ بتایا کہ مجھے یہ بشارت دی گئی ہے کہ دو لشکر آ رہے ہیں، یہ نہیں بتایا کون کون سے، ان میں سے ایک اللہ تمہیں دے دے گا۔ یعنی یہ تعین نہیں کی کہ کون سا، یہ تو اب اللہ تعالیٰ تبصرہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیش نظر کیا تھا۔ تو یہ چیز جب سامنے رکھی گئی تو اس سے موقع پیدا ہو گیا نا، یعنی اب بحث ہو سکتی ہے جب بات اس اجمال کے ساتھ یا کہیے ابہام کے ساتھ رکھی گئی۔ کیوں رکھی گئی، یعنی ایسا کیوں کیا گیا، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ میں نے لکھا اس وعدے میں ابہام کا اسلوب ہے، یعنی بات واضح نہیں کی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے بس یہ بات کہہ دی کہ دو لشکر آ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا ان میں سے ایک کے بارے میں طے ہے کہ وہ مفتوح ہوگا، اس کا خاتمہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں فتح و نصرت کی بشارت دیتا ہے۔ اس وعدے میں ابہام کا اسلوب ہے، یعنی دو ٹوک انداز میں یہ نہیں کہا گیا کہ تجارتی قافلے کی حفاظت کا بہانہ بنا کر قریش نے حملے کے لیے فوج بھیج دی ہے، اس کے مقابلے کے لیے نکلو، اللہ اس کو تمہارے قابو میں کر دے گا، ایسے نہیں کہا گیا، بلکہ ابہام کا انداز بیان اختیار کیا گیا ہے کہ قریش کی دو جماعتیں آ رہی ہیں جن میں سے ایک تمہیں مل جائے گی۔ اب دیکھیے یہ نہیں کہا دونوں مل جائیں گی، ایک تمہیں مل جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی کیوں ایسا کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مخلصین اور منافقین کو الگ الگ کرنا مقصود تھا۔ بات صاف کہہ دی جاتی تو منافقین یا جو ضعیف لوگ تھے اور طرح طرح کی باتیں بناتے تھے اور جن سے مسلمانوں کی جماعت کی تطہیر ہو رہی تھی، ان کے پاس پھر بات کو چھپا کر کہنے کی گنجائش ختم ہو جاتی۔ یعنی اگر یہ بات کہہ دی جاتی پھر تو سیدھا انکار ہوتا،
تو سیدھا انکار تو کوئی لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس میں یہی راستے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مخلصین اور منافقین کو الگ الگ کرنا مقصود تھا، تاکہ ایک بڑی مہم پر روانہ ہونے سے پہلے یہ اندازہ ہو جائے کہ کون کہاں کھڑا ہے، پہلے ہی معلوم ہو جائے۔ چنانچہ اس موقع پر مہاجرین و انصار کے اکابر کی جو تقریریں روایتوں میں نقل ہوئی ہیں، یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بات ان کے سامنے پیش کی ایک ابہام کے انداز میں کہ اب دیکھا جائے لوگ کیا کہتے ہیں۔ اب اگر آپ روایتوں کی کتابیں نکالیں، تاریخ کی کتابیں نکالیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ جب یہ اصرار کر رہا تھا کہ قافلے کی طرف جانا چاہیے، اس کو لوٹ لینا چاہیے، اسی میں مصلحت ہے، اس سے فائدہ ہوگا، معاشی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اس موقع کے اوپر جو باقی اہل ایمان تھے وہ کس شان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر مہاجرین و انصار کے اکابر کی جو تقریریں روایتوں میں نقل ہوئی ہیں، یعنی اس موقع پر سب سے بڑھ کر جو تقریریں کی ہیں وہ انصار کے لیڈروں نے کی ہیں، ان سے صاف واضح ہے کہ وہ حضور کا یہ منشا پوری طرح سمجھ گئے تھے، یعنی ان میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 2 جماعتیں آ رہی ہیں یا 2 لشکر آ رہے ہیں، ان میں سے ایک مل جائے گا، تو پیغمبر اور خدا کیا چاہتے ہیں۔ حضور کا یہ منشا پوری طرح سمجھ گئے تھے۔ استاذ امام کے الفاظ میں انہوں نے آپ کے استفسار کے جواب میں، یعنی حضور نے یہ کہہ کے پوچھا تھا کہ کیا رائے ہے، آپ کے استفسار کے جواب میں ایسی تقریریں کیں جن کی گونج اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ باقی رہے گی، جن کا ایک ایک لفظ میدان جہاد کا رجز ہے، اور جن کی حرارت ایمانی 1400 سال گزرنے پر بھی ٹھنڈی نہیں پڑی ہے۔ یہ تقریریں ظاہر ہے کہ کسی تجارتی قافلے پر حملے کے لیے نہیں کی گئی، یعنی انہوں نے مدعا بھی سمجھ لیا، یہ معلوم بھی ہو گیا ان کو کہ حضور کیا چاہتے ہیں اور ہمارا پروردگار کیا چاہتا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور وہ لازوال جملے کہے ہیں کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ موسیٰ کی طرح یہ کہیں گے کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑے، ہم کھڑے ہیں، اور آپ اگر یمن کے سواحل تک بھی جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جو مسلح نہیں ہے، تم اس قافلے کی طلب کے لیے بیتاب ہو رہے تھے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرے، اور کیا کرے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور منکروں کی جڑ کاٹ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے، خواہ ان مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی اس میں کوئی اب ابہام باقی رہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا تھا، اور اس میں کہ اللہ تعالیٰ یوم بدر کو یا معرکہ بدر کو کس حیثیت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ گویا عذاب کی پہلی قسط تھی جو قریش کے اوپر رسول کے انکار کے نتیجے میں نازل ہوئی۔ وہ محض کوئی ایک جنگ نہیں تھی، کوئی ایک مدافعت کی کوشش نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہایت ہی حکمت کے ساتھ سارے قریش کی لیڈرشپ کو کھینچ بلایا گیا، اور وہ ساری لیڈرشپ کو وہاں ختم کر دینا پیش نظر تھا۔ چنانچہ عام لوگ بہت کم اس میں مارے گئے، قریش کی پوری لیڈرشپ ختم ہوئی۔ اور جس طرح یہاں کہا ہے کہ خدا کا فیصلہ یہ تھا کہ حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، یہ گویا یوم الفرقان تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گویا ایک معجزہ تھا جو صادر ہوا کہ ایک بالکل بے سر و سامان لشکر، جس کا نقشہ حفیظ نے کھینچا ہے کہ 2 گھوڑے 6 زر ہیں، 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ، دنیا بھر کی تقدیریں، ایک نہایت چھوٹا سا گروہ، مٹھی بھر لوگ، 313-14 کے قریب، ان میں بھی کوئی اسلحہ کوئی ساز و سامان نہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کا اعجاز دکھائے، یہ پیش نظر تھا۔ تو فرمایا ہے کہ یہ صورتحال تھی
لیکن ایک چھوٹا سا گروہ اس موقع کے اوپر بالکل دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو بیان کیا ہے کہ تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح ہے وہ ہاتھ آ جائے، جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اس طرح کا لڑنے کا سامان نہیں، یہ ضعیف الایمانوں کے اسی گروہ قلیل کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ ان پر بھی جیسا کہ فرمایا ہے حقیقت بالکل واضح تھی، یعنی انہیں بھی معلوم تھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا پیغمبر کیا چاہتا ہے، یہ معرکہ ہونے کیا جا رہا ہے، اس سے کیا چیز پیش نظر ہے، سب جانتے تھے، مگر اپنی بزدلی کے باعث وہ چاہتے تھے کہ قافلے کا قصد کیا جائے جو غیر مسلح ہے، تاکہ کوئی خطرہ پیش نہ آئے اور مال غنیمت بھی حاصل ہو جائے۔ یہ ان کے پیش نظر تھا، لیکن اللہ کا ارادہ بالکل اور تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ کا ارادہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرے اور منکروں کی جڑ کاٹ دے، لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے، خواہ ان مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، اس میں ظاہر ہے کہ کچھ واقعات کو بھی ٹھیک تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ تو میں نے ایک تفصیلی نوٹ لکھا ہے، ان آیتوں میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کی روشنی میں، یعنی قرآن مجید کا یہی طریقہ ہے کہ وہ بالکل ایجاز کے ساتھ بہت مختصر طریقے پر بات کو بیان کر دیتا ہے۔ اس کی روشنی میں غزوہ بدر کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو سیرت و مغازی کی کتابوں میں پیش کی گئی ہے۔ یعنی جب تاریخ کی کتابوں میں، مغازی کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں اس غزوے کے حالات پڑھے جاتے ہیں تو جو تصویر بنتی ہے وہ بالکل ہی اس کے برعکس ہے، یعنی کوئی دونوں میں مطابقت نہیں رہتی۔ باقی استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے ذہن میں قریش کے قافلہ تجارت سے تعرض کرنے کا کوئی خیال موجود نہیں تھا، یعنی کبھی خیال بھی یہ نہیں آیا کہ کسی قافلے کو لوٹنے کے لیے جانا ہے، یا مدینے کے پاس سے تھوڑے فاصلے سے ایک تجارتی قافلہ گزر رہا ہے، چلیے کچھ مال حاصل ہو جائے گا، کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں تھا۔ مدینے پر حملے کی ساری اسکیم قریش نے بنائی، یعنی یہ اصل میں اگر حملے کی اسکیم بھی بنائی جا رہی تھی تو نہ قافلے پر نہ کسی اور پر، یہاں سے نہیں بنائی جا رہی تھی، وہ قریش نے بنائی، اور اس کے لیے قافلہ تجارت کی حفاظت کا بہانہ تراشا۔ یعنی ظاہر ہے کہ حملہ کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کو قائل کرنا ہوتا ہے، جنگ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی، اس میں لوگوں نے آنا ہے، اسلحہ لانا ہے، مال دینا ہے، تو ان کو قائل کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ قافلہ تجارت خطرے میں ہے، اس کی حفاظت کے لیے حملہ ضروری ہو گیا ہے۔ قریش مدینے میں مسلمانوں کے جڑ پکڑنے سے بہت خائف تھے، یعنی انہیں بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ ہم نے انہیں نکال دیا، یہاں سے یہ سامان اٹھا کے چلے گئے، مہاجر ہو کے رہ گئے، لیکن یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یثرب میں اپنے پاؤں جماتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ خطرناک صورتحال ان کو محسوس ہوتی تھی اپنے لحاظ سے۔ قریش مدینے میں مسلمانوں کے جڑ پکڑنے سے بہت خائف تھے۔ مذہبی اناد کے علاوہ انہیں یہ بھی اندیشہ تھا کہ اب مکے اور شام کی تجارتی شاہراہ ان کے لیے محفوظ نہیں رہ گئی ہے۔ یعنی ایک تو مسئلہ مذہب کا تھا، وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر جو مذہب ہمارا ہے، ہمارے آباء کا ہے، جو ہماری روایات ہیں، ان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، تو یہ تو دینیاتی پس منظر تھا، لیکن ایک دنیاوی پس منظر بھی تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ ایسے ہی قبضہ کرتے چلے گئے اور اب تو ان کا اثر و رسوخ مدینے تک ہے، یہ باہر پھیلتا چلا گیا، تو اسی علاقے کے قریب سے تو ہماری سب تجارتی شاہراہیں گزر رہی ہیں، وہ ان کے قبضے میں آ جائیں گی، تو اس کے بعد تو پھر معاملہ کر کے ہی وہاں سے گزرنا ممکن ہوگا۔ تو اس طرح گویا ان کو تجارتی اور معاشی لحاظ سے بھی مستقبل کے خطرات محسوس ہو رہے تھے۔ اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہی وہ اس فکر میں تھے
کہ کوئی عذر تلاش کر کے مسلمانوں کو ایک قوت بننے سے پہلے ہی ختم کر دے۔ یعنی بدر کا مارکا یا بدر کی جنگ صرف اسی بنیاد پر پیش نہیں آ گئی تھی کہ قریش نے بیٹھے بیٹھے یہ خیال کیا کہ اب یہ لوگ چلے گئے ہیں تو حملہ کر دیا جائے۔ بے شک یہ چیز بھی پیش نظر تھی، لیکن زیادہ تر حملہ کرنے کی وجہ وہ دنیاوی مفادات بن رہے تھے جو بظاہر خطرے میں نظر آ رہے تھے۔ اب یا تو قافلہ تجارت کے سالار، یعنی یہ گویا صورتحال تھی کہ کوئی عذر تلاش کر کے مسلمانوں کو ایک قوت بننے سے پہلے ہی ختم کر دے۔ اب یا تو قافلہ تجارت کے سالار، ابو سفیان یہ قافلہ لے کے آ رہے تھے، اب یا تو قافلہ تجارت کے سالار ابو سفیان نے واپسی کے موقع پر کوئی وہمی خطرہ مسلمانوں کے حملے کا محسوس کیا ہو۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں چونکہ قرائن کی بنیاد پر ایک رائے قائم کی جا رہی ہے کہ فی الواقع کوئی وہمی سا خطرہ لگا ہو کہ ہم پاس سے گزر رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد کافی ہو گئی ہے تو کہیں واقعی حملہ نہ ہو جائے۔ حملے کا خطرہ محسوس کیا ہو کہ آدمی بھیج کر قریش کو حملے کی خبر بھیج دی، یعنی ایک خطرہ محسوس کیا اور آگے خبر بھیج دی کہ قافلہ خطرے میں ہے۔ یا اس کے لیے بھی پہلے سے قریش کے لیڈروں میں کوئی سازش رہی ہو، یعنی پہلے ہی سے طے رہا ہو کہ یہ بہانہ بنایا جائے گا۔ بہرحال ابو سفیان کی اطلاع پر مکے سے ایک بھاری بھرکم لشکر مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ یعنی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اس وقت کوئی وہمی خطرہ سا محسوس ہوا اور اس نے یہ پیغام بھیج دیا، وہ پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے، یا پہلے ہی سے طے ہو چکا تھا کہ جب یہ تجارتی قافلہ واپسی کا سفر کرے گا تو بہانہ بنا لیا جائے گا۔ بہرحال ابو سفیان کی اطلاع پر مکے سے ایک بھاری بھرکم لشکر مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ مرحلہ ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا کے ذریعے سے خواب میں یہ اطلاع ہوتی ہے کہ قریش کی دو جماعتیں آ رہی ہیں، جن میں سے ایک سے مسلمانوں کا مقابلہ ہونا ہے۔ یعنی جس وقت دوسری جانب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ادھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رویا دکھایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مدینے سے بدر کے لیے نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ یعنی گویا آپ نے یہ ارادہ کیا کہ شہر کے اندر رہ کر یا شہر کے قریب رہ کر مقابلہ کرنا موضوع نہیں ہے، ذرا دور جا کر 80 کلومیٹر کے قریب ہے، کافی دور ہے یہ علاقہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مدینے سے بدر کے لیے نکلنے کا ارادہ فرمایا اور مسلمانوں کے حوصلے کا اندازہ کرنے کے لیے صورتحال مبہم انداز میں ان کے سامنے رکھی کہ کفار کی دو جماعتیں آ رہی ہیں، جن میں سے ایک سے ہمارا مقابلہ ہوگا اور وہ ہم سے شکست کھائے گی۔ یعنی یہ بات پہلے ہی بتا دی گئی تھی کہ ایک سے مقابلہ ہونا ہے اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس میں ہم فتح یاب ہوں گے۔ مسئلے کے سامنے آتے ہی مہاجرین و انصار سب سمجھ گئے کہ قریش کی فوج آ رہی ہے اور اس سے معاملہ درپیش ہے۔ چنانچہ ان کے لیڈروں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری اور اسلام کے لیے اپنی جانثاری کا یقین دلایا۔ البتہ ایک مختصر سی ٹولی ان میں ایسی بھی تھی جس نے اپنا زور اس بات کے لیے لگایا کہ قریش کی فوج کے بجائے قافلہ تجارت کا رخ کیا جائے تاکہ بغیر ایک قطرہ خون بہائے بھاری غنیمت ہاتھ آئے۔ اسی گروہ کو بے نقاب کرنے کے لیے حضور نے اپنی بات مبہم انداز میں پیش کی تھی تاکہ جن کے اندر کوئی کمزوری چھپی ہوئی ہے وہ اپنی کمزوری ظاہر کر دیں اور مخلص و منافق میں مرحلہ جنگ پیش آنے سے پہلے ہی امتیاز ہو جائے۔ یعنی یہ چیز مقصود تھی۔ تو یہاں ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر یہ سمجھ لیجئے کہ جب البیان میں یا اپنی تفسیر میں یہ لکھتا ہوں کہ یہ مرحلہ تزکیہ و تطہیر کی سورہ ہے تو اس میں دونوں چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ان صورتوں میں کوئی ایک پہلو زیر بحث آئے، ہو سکتا ہے کہ دونوں زیر بحث آئے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کی اخلاقی تطہیر کی جائے، دین کا مقصد تزکیہ ہے، اس کے لحاظ سے احکام دیے جائے، ان کے ہاں کی جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ
کہ اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت تم سے کیا مطالبات کرتی ہے، ایک یہ چیز ہوتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ جو جماعت سامنے اس وقت موجود ہے، چونکہ یوں تو نہیں ہے کہ ان کو ایک دین بتا دینا ہے اور پھر انہوں نے جا کے اس کی تبلیغ دعوت کا کام کرنا ہے، وہاں تو اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی ہے ایک معرکہ آرائی کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آسمان سے عذاب نہیں آئے گا، ان کے ہاتھوں سے سزا دی جائے گی۔ تو اس جماعت کی تطہیر کی جاتی ہے، یعنی اس کو صاف کرنا ہے، اس کی تمیز کرنی ہے، اس کے اندر سے منافقین کو، کمزور لوگوں کو الگ کرنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں جن کو عربی زبان میں ایک جامع اصطلاح تزکیہ و تطہیر سے بیان کیا گیا ہے۔ مختلف جگہوں پر اس کے مختلف پہلو آتے ہیں، یہاں پر بھی یہ دونوں پہلو پیش نظر رہنے چاہیے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب تم اپنے پروردگار، یعنی اس واقعے کا حوالہ دیا کہ اس وقت یہ ہوا تھا، یہ صورتحال تھی، اللہ کے پیش نظر یہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے بڑے عزم کا اظہار کیا، حوصلے کا اظہار کیا، وفاداری کا اظہار کیا، جانثاری کا اظہار کیا، ان کی بڑی جماعت پوری طرح تیار تھی، لیکن تھا کیا پاس، اور افراد کتنے تھے، اور آنے والے لشکر کی کیا حالت تھی، وہ بھی ہر ایک کو معلوم تھا۔ تو اس موقع کے اوپر فریاد کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد چونکہ اس جنگ میں بہت تھوڑی تھی، یہ نوٹ ہے، اور وہ بے سر و سامان بھی تھے، اس لیے استاذ امام کے الفاظ میں ہر شخص سراپا عجز و نیاز اور یکسر دعا و فریاد بنا ہوا تھا، یعنی جانثاری کے وعدے بھی تھے، حوصلہ بھی تھا، ہمت بھی تھی، لیکن اپنے ساز و سامان اور اپنی تعداد کی کمی پر نظر کر کے دعائیں بھی گویا لبوں سے نکل رہی تھیں۔ یہ ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جب طاقت ہوتی ہے پاس تو بعض اوقات بے نیازی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں یہ صورتحال نہیں تھی، حوصلہ الگ لیکن دعا و فریاد گویا اس موقع کے اوپر ہر شخص سراپا عجز و نیاز اور یکسر دعا و فریاد بنا ہوا تھا۔ ان دعاؤں میں لوگوں نے کس طرح اپنے دل نکال کر اپنے رب کے سامنے رکھ دیے تھے، اس کا اندازہ کسی حد تک اس دعا سے کیا جا سکتا ہے جو اس موقع پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ نے عرض کیا تھا، خدایا یہ ہیں قریش، اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کر دے۔ خدایا اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ خدایا اگر یہ آج مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر کوئی تیری عبادت نہ کرے گا۔ یہ دعا اس موقع کے اوپر رسول اللہ نے کی، یہ اس کا حوالہ دیا ہے قرآن نے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں جو لگاتار پہنچتے رہیں گے۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، یعنی ایک ٹولی آئے گی، پھر اس کے بعد دوسری آئے گی، پھر تیسری آئے گی، وہ لگاتار ایک جیسے کہ کسی لشکر کو کمک بہم پہنچائی جاتی ہے اس طرح آتے رہیں گے، اس لیے حوصلہ رکھو۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ کیا کہنے ہیں قرآن مجید کے اعجاز کے، اور کس طرح وہ اپنی بات کو محکم رکھ کر لوگوں کو حقائق بتاتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں ہی کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں، یعنی یہی طریقہ ہے۔ فرمایا فرشتے کیا کر لیں گے، مدد تو میری طرف سے ہوتی ہے، یعنی مدد تو مجھے ہی کرنی ہے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، حقیقت یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے، وہ میں جیسے بھی کر دیتا، یعنی فرشتوں سے کر دیتا، آندھیوں اور طوفان سے کر دیتا، جیسے کہ احزاب میں ہوا۔ 1000 چیزیں میرے پاس موجود ہیں، مدد میری طرف سے آتی ہے،
میں مدد کے لیے بھی کسی فرشتے کا محتاج نہیں ہوں۔ تمہیں بتایا کیوں یہ کہ 1000 فرشتے قطار میں کھڑے ہیں اور پے در پے آئیں گے؟ اس لیے بتایا کہ اس وقت تمہارے دل چھوٹے ہو رہے تھے، تمہیں کچھ بشارت ہو جائے، اس لیے بتایا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔